الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور عزیز دوستوں، ہر شہر ہر گلی میں ہے چرچا جہیز کا، ہر شہر ہر گلی میں ہے چرچا جہیز کا، دنیا میں یہ رواج ہے اچھا جہیز کا۔ لڑکی کا جنم ہوتے ہی کہتا ہے فخر سے، لڑکے کا جنم ہوتے ہی کہتا ہے فخر سے، 1,00,000 کا ٹکٹ ہے بچہ جہیز کا۔ لڑکی کے والدین کی نیندیں حرام ہے، لڑکی کے والدین کی نیندیں حرام ہے، جب سے سنا ہے شہر میں چرچا جہیز کا۔ میرے دوستوں، ایک وہ دور تھا جب لڑکی کی پیدائش کو منحوس تصور کیا جاتا تھا، اور اسی وجہ سے لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ لڑکیاں انسان نہیں حیوان تصور کی جاتی تھی، سسرالی رشتے ذلیل سمجھے جاتے تھے، لڑکیوں کے لیے معاشرے میں کوئی جگہ نہیں تھی۔ لیکن وہ دور بھی آیا کہ عورتوں لڑکیوں کے وجود پر فخر کیا جانے لگا، ان کو بلند سے بلند مقام پر تصور کیا جانے لگا، ان کو قتل اور زندہ درگور کرنے کے بجائے حسن معاشرت کے لائق سمجھا جانے لگا۔ یہ وہی دور ہے جس کو اسلام کا دور کہا جاتا ہے، اور آقا تاجدار مدینہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا دور کہا جاتا ہے۔ نوجوان بھائیوں، آج افسوس اور حسرت کا مقام ہے کہ پھر دوبارہ جاہلیت کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے۔ جاہلیت میں بچیوں کو پیدا ہوتے ہی باپ کا چہرہ خشک ہو جایا کرتا تھا۔ آج بھی اگر کسی کی بچی جنم لیتی ہے تو یہ ننھی بچی والدین کے لیے جہنم بن جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف جہیز کا بار گرا ہے، اس کا والدین تحمل نہیں کر پاتے۔ دنیا والوں، غور کرو، سمجھو، جہیز کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دیکھیے، ہمارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی، لیکن کہیں بھی جہیز کا نام و نشان تک موجود نہیں۔ آپ نے اپنی لاڈلی بیٹی حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت کلثوم اور سب سے چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کی شادی کی، لیکن جہیز نہیں دیا۔ میرے نوجوان دوستوں، آج ہماری بے غیرتی کی وجہ سے مسلمان بچیاں خون کے آنسو رو رہی ہے۔ ہماری ہی دنیا پرستی کی وجہ سے ان کو مارا پیٹا اور قتل کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ہی حرص و طمع کی وجہ سے نظر آتش کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ہی ارادہ کی وجہ سے ان کو صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کے ذمہ دار صرف ہم اور ہم ہیں۔ حاضرین اکرام، ذرا غور کیجئے، جہیز نے درمیانی طبقے پر زندگی کا قافیہ تنگ کر دیا ہے، اور غریب زادیوں کی شادیاں ایک مسئلہ بنا دیا، جس کی فکر کرنا ہر درد مند انسان کا فرض ہے۔ غیرت اور افسوس تو اس وقت ہوتا ہے جب تعلیم یافتہ شریف سمجھے جانے والے لوگ بھی جہیز کی فرمائش کرتے ہیں، اور ساری شرم و شرافت بالائے طاق رکھ کر امیر زادیوں کی تلاش میں جوتیاں چٹکھاتے پھرتے ہیں، اور جس چوکھٹ سے سب سے زیادہ ملنے کی امید ہوتی ہے اس کے ہاتھوں اپنے کو بیچ دیتے ہیں۔ کہنے والے نے کیا ہی خوب کہا ہے، کہنے والے نے کیا ہی خوب کہا ہے، پہلے دیکھا تھا بازار میں صنم بکتے ہیں، پہلے دیکھا تھا بازار میں صنم بکتے ہیں، آج کیوں شرم نہیں آتی کہ ہم بکتے ہیں۔
تیری عظمت کی قسم مرد کی قیمت ہے یہ کم، تیری عظمت کی قسم مرد کی قیمت ہے یہ کم، مرد بک سکتا نہیں بکتے ہیں مٹی کے صنم۔ میرے عزیز دوستوں، ہمارے معاشرے میں جہیز کی رسم نے کچھ ایسی صورت اختیار کر لی ہے جسے سن کر انسان کا کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اس منحوس جہیز کی وجہ سے اخبارات میں یہ سرخیاں روزانہ چھپتی ہے کہ فلاں شخص نے مزید جہیز کا مطالبہ پورا نہ ہونے پر اپنی نئی نویلی دلہن کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہندوستان میں جہیز کے نام پر عورتوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور پوری دنیا میں اس غلط و گندی رسم کی وجہ سے لڑکی جوان ہونے پر والدین کی زندگی حرام ہو جاتی ہے اور ان کی نیند اڑ جاتی ہے، اور والدین اس دنیا کو چھوڑ کر مٹی میں ملبوس ہو جاتے ہیں، کیونکہ نادار والدین جہیز کے ساتھ شادی نہیں کر پاتے۔ میرے عزیز دوستوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ عورت کا مرتبہ شریعت میں کیا کم ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، عورت کا درجہ کم نہیں ہے۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ اسی عورت نے انسان کو زندگی کی رونائی بخشی، اسی صنف نازک نے حضرت آدم کی زندگی سے خوف و دہشت کو دور کیا، لیکن آج اس صنف نازک پر جتنا ظلم و ستم کیا جا رہا ہے وہ سب پر ظاہر ہے۔ آج نوجوانوں اور ان کے حریص والدین نے ماحول کو خراب کر رکھا ہے۔ جب شادی کا وقت آتا ہے تو جہیز کا مطالبہ پرزور الفاظ سے کیا جاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے ہمیں جہیز میں موٹر سائیکل چاہیے، کوئی کہتا ہے ہمیں جہیز میں کار چاہیے، کوئی کہتا ہے ہمیں جہیز میں اتنی رقم چاہیے۔ عزیزان گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح کس طرز و انداز سے ہوتا ہے؟ دوستوں، جسم پر جو چادر ہے اس میں 16 پیوند لگے ہوئے ہیں، اور بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے باوجود پیدل حضرت علی رضی اللہ کے گھر جا رہی ہے۔ اس منحوس جہیز کی رسم پر کتنی لڑکیاں اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتار دیتی ہیں۔ آخر بتاؤ کہ اس کا وبال کس کے اوپر آئے گا؟ یہ خودکشی وغیرہ کا عذاب جہیز لینے والوں کے اوپر نہ آئے گا تو پھر کس کے اوپر آئے گا؟ آئیے ہم اور آپ مل کر ان تمام رسموں کو ہمیشہ کے لیے جڑ سے اکھاڑ پھینکیں، اور اگر کوئی جہیز کا مطالبہ کریں تو اسے ہم بائیکاٹ کریں، اور محلہ کے بڑے لوگ اور برادری کے ذمہ داران اپنے اپنے اثر و شوق کا استعمال کر کے اس کی قباحت سے لوگوں کو بچائیں، اور اس طرح اس بری رسم کو ختم کر کے دم لیں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ ان تمام بری رسموں سے ہم سبوں کی حفاظت فرمائیں۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ حضرات کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔